اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیحات کا پڑھنا ہماری زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تسبیحات کا ہماری زندگی میں بہت بڑا عمل دخل ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے ذکر میں جتنا سکون، آرام، اطمینانیت ملتی ہے انسان کو اور کسی کام میں نہیں ملتی، اس لیے کہ ان کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہمیں احادیث سے ملتی ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑے بڑے سونے چاندی کے ڈھیر بھی اگر لگے ہوں تو ان کے مقابلے میں، ان دنیاوی مال کے مقابلے میں اللہ کی تسبیح کرنا سب سے افضل اور بہترین ہے۔ اور پھر یہ کلمات جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ اور یہی ایک تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان کے درمیان کا خلا بھر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں طہارت نصف ایمان کے برابر ہے وہاں الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان کی درمیانی فضا بھر جاتی ہے، تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ زمین و آسمان کے درمیان کتنا خلا ہے، کتنی زیادہ جگہ ہے، اور یہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے یہ ساری فضا، سارا خلا بھر جاتا ہے۔ انسان جب تسبیح کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لاٹھی ماری تو اس کے پتے جھڑنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا، الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے اسی طرح انسان کے گناہ جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑنے لگے ہیں۔ اسی طرح یہ عمل 100 اونٹوں سے افضل ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات کہنے والا کون ہے؟ تو جماعت میں سے ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے کہنے سے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ اس بات کے سننے کے بعد میں نے آج تک ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ تسبیحات کا پڑھنا جنت میں درخت لگانے کا سبب بنتا ہے۔ اس طرح انسان کے جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ اس پر واجب ہوتا ہے، تو یہ تسبیحات اس کے لیے ہر جوڑ سے صدقے کا باعث بنتی ہیں۔ تسبیحات عمر میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، محرومی سے بچاؤ کا سبب بنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ تسبیحات ایسی ہیں کہ جن کو پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی جب انسان کو کوئی حاجت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش ہو تو وہ ان تسبیحات کا ورد شروع کر دے، کیونکہ یہ باقیات الصالحات ہیں، یعنی ایسی نیکیاں ہیں جو ہمیشہ رہ جانے والی ہوتی ہیں، انسان کے گناہوں کو مٹاتی ہیں، دل کی گھٹن اور سینے کی تنگی کا علاج کرتی ہیں۔ یہ تسبیحات انسان کی پریشانی اور خوف کو دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ انسان کو صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ جو ایسا کرے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ہاں وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اور خصوصاً فجر کے بعد انسان 3 بار یہ پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اسی طرح فجر اور عصر کے بعد خصوصاً تسبیح کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت ساری مخلوقات اور ایون فرشتے بھی تسبیح میں مشغول ہوتے ہیں اور یہ تسبیح کا افضل ترین وقت ہے۔ پھر اسی طرح رکوع و سجود میں تسبیح کرنا، نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ کرنا، سوتے وقت یہ تسبیحات کرنا، ان کی شدت کے ساتھ تاکید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو فرمائی۔
قرآن پاک پڑھتے ہوئے جو آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتی آپ اس پر تسبیح کرتے، اور اسی طرح مختلف مواقع پر آپ نے تسبیح کرنے کے لیے فرمایا کہ کسی اوپر چڑھائی چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، اترتے ہوئے سبحان اللہ کہنا، اور جب جس وقت بجلی کڑک رہی ہو اس وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اسی طرح ہر وقت اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیے اور کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فجر کی نماز کے بعد 10 دفعہ پڑھنے سے 4 غلام آزاد کرانے کے برابر ثواب کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری تسبیحات اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، تو یہ اپنے نزدیک بے پناہ درجے کا باعث اور ہر کام میں آسانی کا سبب بنتی ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس کی صبح و شام تسبیح کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔